السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 3 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 8 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ انڈونیشیا کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا خواہش مند۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل برائے ایشیا پیسیفک اینڈ افریقہ عبدالقادر جیلانی نے پیر کو کہا کہ انڈونیشیا مستقبل قریب میں افغانستان میں اپنا سفارتی مشن دوبارہ کھولنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد بنیادی طور پر انسانی امداد کے تناظر میں بشمول خواتین کے لیے امداد، تعلیمی اسکالرشپ وغیرہ کے تناظر میں تعمیری مشغولیت کا انعقاد کرنا ہے۔ جیلانی نے کہا کہ سفارت خانے کے دوبارہ کھولنے کا مطلب امارات اسلامیہ کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنا نہیں ہے اور ان کا ملک ایک جامع حکومت کی تشکیل، انسانی حقوق کی پاسداری اور انسداد دہشت گردی کے لیے امارت اسلامیہ کے عزم کا جائزہ لینا جاری رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ طالبان اپنے ان الفاظ پر قائم رہیں گے کہ وہ اپنے ملک میں پیدا ہونے والی دہشت گردی کو ابھرنے نہیں دیں گے۔ دریں اثنا طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ وہ انڈونیشیا کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیگر ممالک کو بھی اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عالمی ممالک کے سفارتی مشنز کو دوبارہ کھولنے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دوسرے ممالک سے افغانستان میں انسانی صورتحال کو بہتر بنانے اور امارت اسلامیہ کے ساتھ روابط بڑھانے کے لیے اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے کی اپیل کرتے ہیں۔ انڈونیشی اہلکار کے یہ تبصرے فرانسیسی اور جرمن حکام کے ان تبصروں کے بعد آئے ہیں جن میں انہوں نے حال ہی میں کہا تھا کہ ان کے ممالک سفارتی مشن دوبارہ کھولنے کے لیے سفارتکاروں کو افغانستان بھیجنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک سیاسی تجزیہ کار سید ہارون ہاشمی نے کہا کہ سفارتی طور پر ممالک کو کسی بھی ملک میں اپنا سفارتی مشن کھولنے کا حق ہے اور تسلیم کرنے کا مسئلہ حکومت کے طرز عمل پر منحصر ہے اور اسے دنیا کو قائل کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ایک دوسرے سیاسی تجزیہ کار محمد فیصل افضلی نے کہا کہ غیر ملکی ممالک کو موجودہ حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے تاکہ یہ عوام کے ساتھ مل کر کام کرے اور ایک جامع حکومت کا تناظر فراہم کرے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں فرانس کے صدر میکرون نے بھی کہا ہے کہ ان کا ملک اور کچھ دیگر یورپی ریاستیں کابل میں مشترکہ مشن کھولنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ طالبان کے مستقل مندوب کے تقرر کا معاملہ ملتوی، سابق حکومت کے سفیر ہی نمائندگی کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے افغانستان میں برسر اقتدار طالبان اور میانمار کی فوجی جنتا کی نمائندگی کرنے کے لیے کارروائی کو مزید مؤخر کر دیا ہے۔ اس فیصلے سے افغانستان اور میانمار کی سابقہ حکومتوں کے مقرر کردہ نمائندے ہی ان ممالک کی نمائندگی کریں گے۔ واضح رہے کہ طالبان نے اگست میں افغان حکومت کو اقتدار سے بے دخل کیا تھا اور اس کے بعد اقوام متحدہ میں صدر اشرف غنی کی حکومت کے نامزد کردہ مندوب غلام اسحاق زئی کی ساکھ پر سوالات اٹھائے تھے۔ طالبان کی حکومت نے غلام اسحاق زئی کی جگہ سہیل شاہین کو افغانستان کا مستقل مندوب نامزد کیا تھا۔ سہیل شاہین امریکہ سے قطر میں ہونے والے مذاکرات میں طالبان کے ترجمان تھے۔ اقوام متحدہ کی کریڈیشنل کمیٹی کے حالیہ فیصلے سے افغانستان کے طالبان اور میانمار کی فوجی جنتا کی عالمی سطح پر خود کو تسلیم کرانے کی کوشش کو ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کریڈیشنل کمیٹی کے حالیہ فیصلے سے اقوام متحدہ میں افغانستان اور میانمار کی سابقہ حکومتوں کے مقرر کردہ مستقل نمائندوں کی حیثیت اور اختیار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اے پی کے مطابق سویڈن کی اقوام متحدہ میں مندوب نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ ہفتے کریڈیشنل کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ آئندہ اجلاس کب ہوگا۔ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ مذکورہ دونوں ملکوں کی سابقہ حکومتوں کے مندوبین کے حوالے سے فیصلہ کب تک برقرار رہے گا۔ خبر کو روک کر ایک اعلان سماعت فرماتے چلیں۔ اعلان یہ کہ چینل پر آج صبح ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس کا عنوان ہے غنے کا عشق۔ قرآن کریم کی آن لائن کلاسز کے تناظر میں ابھرنے والا یہ ایک نیا عشق ہے جس نے لبرلز کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہلکی پھلکی اور مزاحیہ و طنزیہ ویڈیو ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ سری لنکن شہری کا قتل، پاکستانی علماء کی 10 دسمبر کو یوم مذمت منانے کی اپیل۔
پاکستان کے مختلف مکاتب فکر کے علماء نے سیالکوٹ میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں سری لنکن شہری کے قتل اور لاش جلائے جانے کو بھیانک اور خوفناک واقعہ قرار دیا ہے۔ علماء نے اپیل کی ہے کہ 10 دسمبر کو ملک بھر میں یوم مذمت کے طور پر منایا جائے۔ اسلام آباد میں مختلف مکاتب فکر کے علماء نے سری لنکن ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور وہاں سری لنکن حکام اور ہائی کمشنر موہن وجے وکراما سے ملاقات کی۔ سری لنکن حکام سے ملاقات کے بعد علماء کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس میں مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ آج کی ملاقات کا مقصد اپنے دلی جذبات کا اظہار اور واقعے کی مذمت کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سری لنکا ہمارا برادر ملک ہے، جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں وہ بدترین سزا کے مستحق ہیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندان کو مناسب معاوضہ ادا کرنے پر بھی زور دیا۔ وفاق المدارس العربیہ کے جنرل سیکریٹری قاری حنیف جالندھری نے کہا کہ اس سانحے کا پاکستان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تمام مکاتب فکر کے علماء سے اپیل کرتے ہیں کہ جمعہ 10 دسمبر کو یوم مذمت کے طور پر منایا جائے اور علماء نماز جمعہ کے خطبات میں امن و محبت کے پیغام اور اقلیتوں کے حقوق پر روشنی ڈالیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی طاہر اشرفی نے کہا کہ واقعے کے ملزمان اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کے اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ملزمان کا تیز ترین ٹرائل کیا جائے۔ پریس کانفرنس کے بعد جاری ایک مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ سیالکوٹ کا سانحہ ایک المیہ ہے جس پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ہجوم کی شکل میں ایک انسان پر تشدد کیا گیا اور اسے موت کی گھاٹ اتار کر اس کی لاش جلائی گئی۔ ماورائے عدالت قتل کا یہ بھیانک اور خوفناک واقعہ ہے۔ بغیر ثبوت کے توہین مذہب کا الزام لگا کر ایک غیر شرعی حرکت کی گئی۔ مشترکہ اعلامیے میں اس تمام صورتحال کو قرآن، آئین پاکستان اور ملک میں رائج جرم و سزا کے قوانین کے خلاف قرار دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق سری لنکن شہری کا قتل ملک، قوم اور پاکستان کے لیے سبکی کا باعث بنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیغام پاکستان سے بھی سراسر انحراف ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ ان شرپسند عناصر کے خلاف ملکی قوانین کے مطابق سخت اقدامات کیے جائیں۔ روہنگیا کمیونٹی کی جانب سے فیس بک پر $150 ارب ہرجانے کا مقدمہ۔ میانمار کی مسلم اقلیتی برادری روہنگیا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کی مالک کمپنی میٹا پلیٹ فارمز پر $150 ارب کے ہرجانے کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ روہنگیا کمیونٹی کے وکلاء نے الزام لگایا ہے کہ سوشل میڈیا کمپنی روہنگیا کے خلاف نفرت انگیز فیس بک پوسٹوں کو ہٹانے میں ناکام رہی، جن کو استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر میانمار کے فوجی حکام اور ان کے حامیوں نے مسلم کمیونٹی کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کی۔ کمیونٹی کی طرف سے وکلاء نے پیر کو کیلیفورنیا میں ایک کلاس ایکشن مقدمہ دائر کیا جس میں کہا گیا کہ میانمار میں فیس بک کی آمد سے نفرت انگیز تقریر، غلط معلومات اور تشدد پر اکسانے جیسے رجحانات کو ہوا ملی۔ مقدمے میں کہا گیا کہ یہ پوسٹیں روہنگیا کے خلاف تشدد کا باعث بنی اور ان سے ان کی برادری کی نسل کشی کے واقعات ہوئے۔ ادھر لندن میں بھی روہنگیا کی جانب سے وکلاء نے اس قسم کی قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق فیس بک کمپنی نے، جس نے اب اپنا نام میٹا رکھ لیا ہے، فوری طور پر اس معاملے پر تبصرہ نہیں کیا۔ یہ الزامات فیس بک کے خلاف اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جن کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے مبینہ طور پر غلط معلومات اور سیاسی تشدد کو ہوا دی۔ روہنگیا کی طرف سے فیس بک کے خلاف مقدمے دنیا میں کہیں بھی بسنے والے اس برادری کے ان تمام افراد کی طرف سے دائر کیے گئے ہیں جو تشدد سے بچ نکلے تھے یا وہ تشدد میں ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین ہیں۔ روہنگیا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مسلمان 2017 میں شروع ہونے والی تشدد کی لہر اور جبر سے بھاگ کر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ ان میں سے 10 لاکھ مہاجرین میانمار کے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں، جبکہ تقریباً 10,000 لوگ امریکہ پہنچے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین جنہوں نے روہنگیا کے خلاف ہونے والے حملوں پر تحقیق کی ہے، کہتے ہیں کہ فیس بک نے اس برادری کے خلاف نفرت پھیلانے میں کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیل سے تعلقات کا اثر، متحدہ عرب امارات میں جمعہ ہاف ڈے، ہفتہ اور اتوار مکمل چھٹی۔
متحدہ عرب امارات میں نئے دفتری اوقات کا اطلاق آئندہ برس 1 جنوری سے ہوگا۔ اس طرح UAE عرب دنیا میں واحد ایسی خلیجی ریاست بن جائے گی جہاں جمعہ کے روز مکمل چھٹی نہیں ہوگی۔ اماراتی حکومت کے مطابق نئے ٹائم ٹیبل کے تحت پبلک سیکٹر میں ویکینڈ جمعے کی سپہر سے شروع ہو کر اتوار تک رہے گا، تاہم پورے ملک میں جمعے کی نماز مقامی وقت کے مطابق 1:15 پر ادا کی جائے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق اس فیصلے کا مقصد متحدہ عرب امارات کو عالمی منڈیوں کے ساتھ بہتر طریقے سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ واضح رہے کہ UAE دنیا کا ایسا پہلا ملک ہے جس نے سب سے چھوٹا یعنی 4.5 روز کا ورکنگ ویک متعارف کرایا ہے۔ ماضی میں تقریباً 15 برس قبل متحدہ عرب امارات میں جمعرات اور جمعے پر ویکینڈ ہوتا تھا۔ سن 2006 میں دفتری اوقات تبدیل کر کے جمعے اور ہفتے کو ویکینڈ مقرر کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں مغربی دنیا کی طرح ہفتے اتوار کی چھٹی کا اعلان ملک میں پیشہ ورانہ اور نجی زندگی میں توازن لانے اور سماجی بہبود کی کوشش کے طور پر کیا گیا ہے۔ ماضی قریب میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے بعد اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے تھے۔ چینی اولمپکس کا امریکی بائیکاٹ، کیا وجہ اوئیغور مسلمان ہیں؟ انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے چین کی حکومت پر دباؤ بڑھاتے ہوئے وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ 2022 کے سرمائی اولمپکس کے لیے کوئی سرکاری وفد نہیں بھیجے گی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ٹیم امریکہ کے کھلاڑی اب بھی کھیلوں میں موجود ہوں گے، لیکن کوئی باضابطہ سرکاری وفد نہیں بھیجا جائے گا۔ امریکہ کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب کئی ماہ سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بائیڈن انتظامیہ سرمائی اولمپکس کو چین پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرنے کے لیے دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال کرے گی۔ حالیہ برسوں میں امریکہ نے کھیلوں میں شرکت نہ کرنے کا ایسا فیصلہ کبھی نہیں کیا۔ اس سے قبل اوباما انتظامیہ نے 2014 میں روس میں ہونے والے کھیلوں کے دوران اعلیٰ حکام کو نہیں بھیجا تھا، لیکن ان کا متبادل وفد بھیجا گیا تھا۔ بائیڈن انتظامیہ چینی حکومت کی جانب سے اوئیغور مسلم اقلیت کے ساتھ برتاؤ پر بڑی نقاد کے طور پر سامنے آئی ہے، خاص طور پر سکیانگ کے علاقے میں، جہاں بین الاقوامی حقوق کے گروپس نے الزام لگایا ہے کہ شہری مسلسل نگرانی میں رہتے ہیں۔ اس سال کے اوائل میں وائٹ ہاؤس نے اس خطے میں تیار ہونے والی بعض اشیاء پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے متعلق دفتر خارجہ نے الزام لگایا ہے کہ یہ سامان جبری مشقت کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ جو بائیڈن نے یہ مسئلہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ اٹھایا ہے، جیسا کہ حال ہی میں پچھلے ماہ ہوا تھا۔ امریکی کانگریس ایسی قانون سازی پر بھی غور کر رہی ہے جو سنکیانگ خطے سے درآمدات کو مزید محدود کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔